یہ 8 پہروں کا شمار کرنا کہ 7 رنگوں کے اس نگر میں جہات 6 ہیں، حواس 5، 4 موسم، زماں 3، جہان 2 ہیں، خدائے واحد۔ یہ تیری بے انت وسعتوں کے سفر پہ نکلے ہوئے مسافر عجیب گنتی میں کھو گئے ہیں، عجیب گنتی میں کھو گئے ہیں۔ یہ نظم مبارک شاہ صاحب کی ہے۔ مبارک شاہ صاحب اردو زبان کے بہت اچھے شاعر گزرے ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے اس حقیقت کی طرف توجہ کھنچائی ہے کہ ہم نے اس کائنات کو تقسیم کیا ہے، کچھ چیزوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ یہ 1 ہے، کچھ چیزوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ یہ 2 ہیں، کچھ چیزوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ یہ 3 ہیں۔ جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انسان نے کائنات کو پہچاننے میں 2 ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ایک ٹھوکر ہے کائنات سے شناسائی میں، اور دوسری ہے اس کے تعدد میں۔ کائنات سے شناسائی میں یا کائنات کی معرفت میں جو ٹھوکر انسان نے کھائی ہے وہ علم کی تعریف میں کھائی ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ کسی چیز کے علم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈسکرائب کر سکیں۔ اگر آپ کسی چیز کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً یہ درست نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو سامنے سیاہ سخت وزنی کھردری چیز پڑی ہوئی ہے یہ پتھر ہے۔ تو جب وہ پتھر کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک عنوان تجویز کرتا ہے، ایک نام متعین کرتا ہے۔ یہ درخت ہے، وہ تارا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عنوان کا، اس نام کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شے کو ہم پتھر کہہ رہے ہیں اس نام کا کام صرف اس حد تک ہے کہ جب اس چیز کو ہم انٹرنلائز کر رہے ہیں، اس کے مشاہدے کو، یا اس چیز پر اپنی توصیف ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک نام کام میں لاتے ہیں، پتھر، درخت، تارا، دریا۔ ورنہ ان چیزوں کا ان ناموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی شے کو معنون کیے بنا، کسی شے کو موسوم کیے بنا، کسی کو نام یا عنوان دیے بنا کسی شے کو جان پائے؟ تو جاننے کی جو بنیاد انسان قائم کرتا ہے وہ بھی مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ پہلی خطا انسان سے یہ ہوئی ہے، پہلی ٹھوکر یہ کھائی ہے اور یہ بدیہی ہے، یعنی اس سے اعراض ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ کسی چیز کے علم ہونے کا مقصد اس کو ڈسکرائب کر پانا نہیں ہے،
بلکہ اس چیز کی وجودی ماہیت کا ادراک ہے کہ وہ چیز اپنے وجود میں کس طرح قائم ہے، وہ اپنے بطن میں کیا ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں تو اس چیز کو جانتے ہیں۔ علم حقیقتاً یہ ہے۔ اور دوسری ٹھوکر انسان نے یہ کھائی ہے کہ انسان تقسیم کرتا ہے، انسان ڈیوائڈ کرتا ہے، انسان گنتا ہے، اور یہ بھی بدیہی ہے اور مجبوری ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، ریئلٹی کے لحاظ سے یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شے اپنے انتہائی مشاہدے میں پارٹیکل ہے، اور ہر پارٹیکل اپنے انتہائی مشاہدے میں وہ لہر ہے، اور کسی بھی لہر کو آپ دوسری لہر سے الگ نہیں کر سکتے۔ سمندر کی لہروں کو آپ الگ کر سکتے ہیں کہ یہ لہر نمبر 1 ہے اور یہ لہر نمبر 2 ہے۔ کیسے آپ طے کریں گے کون سی لہر کس لہر سے کہاں پہ مل رہی ہے، کہاں پہ جدا ہو رہی ہے؟ یہ چیز خارج از امکان ہے، ممکن ہی نہیں۔ جب پوری کائنات بہاؤ میں ہے اور اس کے تمام عناصر اپنی انتہائی حقیقت میں لہریں ہیں، تو پھر ان کو کس طرح متعدد کیا جا سکتا ہے، نمبر دیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے؟ نہیں گنا جا سکتا، گنتی نہیں کی جا سکتی۔ یہی حقیقت ہے جس کی سمت شاہ صاحب نے توجہ کھنچائی ہے کہ یہ تیری بے انت وسعتوں کے سفر پہ نکلے ہوئے مسافر عجیب گنتی میں کھو گئے۔ اسی کا ادراک انٹیوٹیو لیول پہ صوفیاء کو، ویدانتی سادھوؤں کو اور کرسچن مسٹکس کو رہا ہے، اور عقل اور استدلال کی بنیاد پہ باروخ اسپینوزا اس کو بیان کر چکے ہیں، اور یونان میں بھی کچھ فلاسفہ اس کے قائل رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ابن العربی جو ہیں وہ اس کے بہت بڑے شارح تھے، جس کو وحدت الوجود یا پینتھیزم یا ادویتا کہتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان چیزوں کو اسی طرح سمجھے، اسی طرح برتے، چیزوں کو ان کی ادویتا کے ساتھ، ان کی وحدت کے ساتھ برتنا ممکن نہیں ہے؟ برتاؤ کی سطح پر ہمیں کثرت کو اختیار کرنا پڑے گا، لیکن یہ درک، یہ آگہی، یہ جانکاری ہم وقت رکھنی چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کائنات اپنی حقیقت میں وحدت کا مزاج رکھتی ہے، کثرت کا نہیں، اور اس کی کثرت کی ہر کاوش ایک مجازی کاوش ہوگی، ایک باطل کاوش ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دریا کے حصے کرنا چاہے، سمندر کے حصے کرنا چاہے، سمندر کے کتنے بھی حصے کر لیے جائیں، وہ تصور کی حد تک تو حصے رہیں گے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے سمندر ایک ہی رہے گا۔ تو یہی مثال اس کائنات کی ہے کہ اس میں ماہیت کی سطح پر ایک وحدت کار فرما ہے، اس کی آگہی ہونی چاہیے، اس کا درک ہم وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔